فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون حمد و ثنا بڑی بزرگی اللہ رب الجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین، آج خطبہ جمعہ میں شکر گزاری کی اہمیت اور اس کے فائدے اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. معزز سامعین، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد فرماتے ہیں، 152 میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر بجا لاؤ، ناشکری نہ کرو. شکر گزاری اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ نے بندوں پر بے شمار نعمتیں نچھاور کی ہے، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں. انسان اپنے جسم پر اپنا جائزہ لے. کان جس سے وہ سنتا ہے بہت بڑی نعمت ہے. آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے بہت بڑی نعمت ہے. زبان جس سے وہ بات کرتا ہے بہت بڑی نعمت ہے. ناک جس سے وہ سونگھتا ہے بہت بڑی نعمت ہے. دل، دماغ جس سے وہ سوچتا ہے، اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، اچھے برے فیصلے کرتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہاتھ، پیر، ہاتھ جس سے کام کرتا ہے، پیر جس سے چلتا ہے، سفر طے کرتا ہے، یہ تمام بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اور اس کے علاوہ انسان جو سانس لیتا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. پھر انسان کے اندر جو اعضاء ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی ایک عضو خراب ہو جائے اس کا خریدنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سانس جو انسان دن میں کئی مرتبہ لیتا ہے، چھوڑتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کا احساس کرنا ہو تو ہسپتال کا رخ کرو، دواخانوں کو جاؤ اور دیکھو جو وینٹیلیٹر پہ ہے. سانس کی قیمت ادا کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ گھر نہیں دیا کوئی بات نہیں، جائیداد نہیں دیا کوئی بات نہیں، مال و دولت نہیں ہے کوئی بات نہیں، صحیح کاروبار نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے صحت دیا ہے، صحیح سالم جسم دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا.
معزز سامعین، ان تمام نعمتوں پر ہم پر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم نعمت کا احساس پیدا کریں، احساس نعمت۔ یہ نہیں کہ میں محنت کیا، میں ڈگریاں حاصل کیا، میں دن رات ایک کیا، میں نے یہ حاصل کیا، میں نے وہ حاصل کیا، میں صلاحیت پیدا کیا، میں اپنا کاروبار اتنا بڑھا دیا، میں اپنی جائیداد اتنی بنا لیا، میں اپنے بنگلے ایسے بنا لیا۔ یہ شیطانی صفت ہے، انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے شکر گزار بنو گے اللہ نعمتوں سے نوازے گا، ناشکر بنو گے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لے گا۔ اور ہم دنیا کے اندر ایسے واقعات سنتے اور دیکھتے ہیں جو کل تک کروڑ پتی تھے آج روڈ پر آ گئے۔ نعمتوں پر کبھی اترانا نہیں چاہیے، نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، لوگوں کی مدد کیجئے، یہ نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، اچھی چیزیں دیکھیے، بری چیزوں سے اپنی آنکھ کو بچائے۔ یہ آنکھ کی نعمت کا احساس ہے، اس کا شکر ہے۔ اللہ نے سننے کی صلاحیت دیا ہے، دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں، بینائی سے محروم ہیں، قوت سماعت سے، سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، اندھے اور بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کیا ہے، اس کا شکر ہے کہ کان سے اچھی باتیں سنیں، زبان سے اچھی باتیں نکالے، اللہ کے کلمات نکالے، تسبیحات نکالے، اچھی بات کرے، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، دیگر فتنہ پیدا کرنے والی چیزوں سے اپنی زبان کو بچائے رکھے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہاتھ دیا ہے، اچھی چیز پکڑیے، اچھے کاموں کے لیے استعمال کیجئے۔ نافرمانی کے لیے استعمال کریں گے یہ ہاتھ کا، پیر کا ناشکری پنا ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ نعمتیں دیتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، تھوڑی بہت آزمائش۔ اللہ نے صحت دیا، ایک وقت تک صحت مند تھے، لیکن بیمار ایسے پڑے کہ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے نعمتیں دیا، ان نعمتوں پر اتراتے رہے، تکبر کرتے رہے، نعمتیں چھن گئی۔ اب اللہ کی ناشکری اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ لوگوں کے سامنے اگر کسی سے پوچھے کیا حال ہے، ارے کیا بتانا، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی پوری مصیبت بیچارے پر اتر رہی ہے۔ احساس نعمت ہے ہی نہیں لوگوں میں۔ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے ابن نعیم کی، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا۔ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص ملاقات کیا، اس سے حال دریافت کیے تو شکوے شکایت کرنے لگا، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسی پریشانی، ویسی تکلیف، پیسہ نہیں ہے، ہاتھ پہ نہیں ٹکتا پیسہ، شکوے کرنے لگا۔ کوئی شکر گزاری کے الفاظ نہیں۔ جیسے لوگوں کا مزاج رہتا ہے، خاص طور پر خواتین کا مزاج ہوتا ہے، شوہر محنت کرتا ہے، یہ دلاتا وہ دلاتا، خواہش پوری کرتا ہے، کبھی اگر کچھ کوتاہی ہو گئی تو پھر پوری نعمتوں احسانات پر پانی پھیر دیتی ہے بہنیں ہماری۔ وہی معاملہ اولاد کا ہے، ماں باپ کھلا پلا کر بڑے کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اولاد جوان ہونے کے بعد کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ ناشکری پنا انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو طلحہ بن یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص شکوے شکایتیں کرنے لگا، تو اس نے کہا، یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، ایک آنکھ تمہاری 1,00,000 درہم یعنی 1,00,000 روپے کے بدلے بیچ دیں گے۔
ایک آنکھ سے تو کام چل جائے گا، کان ہے، دوسری چیزیں ہیں آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، کڈنی، دل، دماغ، یہ تمام جو ہے 1 لاکھ کے بدلے بیچ دیں گے، لاکھوں روپے آ جائیں گے۔ اس نے ہر عضو پر کہا کہ میں یہ نہیں بیچ سکتا، یہ میں بیچ نہیں سکتا، یہ میں بیچ نہیں سکتا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ جب تم یہ چیزیں بیچ نہیں سکتے تو اندازہ لگاؤ تم کتنے کروڑوں کے مالک ہو، تم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں یہ عطا کیا، کچھ چیزوں سے محروم رکھا، کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے اندر تو اللہ نے اتنی نعمتیں رکھا۔ اس کو احساس ہو گیا اسے کہ واقع اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ایک مومن ہمیشہ شکر گزاری کی راہ پر چلتا ہے، ناشکری پنا نہیں کرتا۔ مومن مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، خوشیوں میں شکر ادا کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 3 قسم کے لوگ۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو ناشکرے، کبھی شکر ادا کرتے ہی نہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ لوگوں پر اللہ کا بہت احسان ہے، بہت کرم ہے، بہت فضل ہے، اللہ نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن لوگ ناشکری کی راہ اختیار کیے ہوئے۔ یہ دنیا کی اکثریت ہے، یہ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ناشکرا ہے اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد۔ دوسری جو قسم ہے بہت کم شکر ادا بجا لاتی ہے، کبھی کبھی خاص موقعوں پر کچھ مل گیا شکر ادا بجا لا لیے، لیکن اکثر ناشکری کی زندگی میں گزارتے ہیں۔ سورہ ملک میں رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تمہارے لیے قوت سماعت، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کے لیے دل دماغ عطا کیا، لیکن بہت کم لوگ شکر گزاری اختیار کرتے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے ایک مومن کی صفت جو ہمیشہ اپنی زبان پر شکریہ کے الفاظ ادا کرتا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہے۔ کبھی کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ اللہ نے کہا خلیل من عبادی الشکور، سورہ سبا میں فرمایا بہت کم لوگ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان 3 اقسام میں سے آخری جو قسم ہے اللہ کے کم بندے جو شکر گزار ہیں ان میں ہم شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کئی لوگوں کو کئی نعمتیں نوازا، اور خاص طور پر انبیاء کی جو صفت بتلائی گئی شکر گزاری اختیار کرنے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 میں کہا گیا انہو کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام اللہ کے بندے شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ یہ صفت ہم کو اپنے اندر شامل کرنا چاہیے، ہر معاملے میں، خوشی اور غمی میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا شاکرا لانعمی، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری اختیار کرنے والے بندے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرو، شکر گزاری اختیار کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کئی نعمتوں سے نوازا، بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن سلیمان علیہ السلام ان نعمتوں پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا بجا لاتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 18 میں کہ سلیمان علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، سفر میں، بڑا مشہور واقعہ ہے، راستے سے گزر رہے ہیں، چونٹیوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ چونٹی کی جو رانی ہوتی ہے وہ اپنے ماتحتین سے کہنے لگی کہ اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر انجانے میں
تمہیں رون ڈالے۔ چونٹیوں کا یہ قول اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر یوں ارشاد فرمایا، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام جب ان کی یہ کیفیت دیکھے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہر جانور کی بولی عطا کی، چاہے وہ چرند پرند ہو، چونٹی ہو، جانور ہو، تمام کی بات کو سمجھتے تھے، سنتے تھے، بات کرتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس نعمت سے سلیمان علیہ السلام کو نوازا، اسی آیت کے آگے سورہ نمل آیت نمبر 19 میں سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا اس طریقے سے شکر ادا کیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، الہی مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر کیا، میرے والدین پر کیا۔ شکر یہ ایک مومنانہ صفت ہے، اور شکر کے کئی اقسام ہیں۔ زبانی شکر، قلبی شکر، دل سے شکر ادا کرنا، یعنی اللہ نے جو کچھ دیا یہ احساس کرنا کہ یہ اللہ کا ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا، میں کچھ نہیں، کیونکہ ماں کے پیٹ سے تنہا ہے، تنہا جانے والے، کوئی چیز لے کر نہیں آئے، یوں ہی جانے والے ہیں۔ اب دنیا کے اندر جو کچھ ہمیں ملا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے نعمتیں ہیں۔ تو یہ قلبی شکر ہے۔ زبانی شکر، ہمیشہ اللہ کا شکر اپنی زبان سے ادا کرے، اذکار کی شکل میں، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، ہمیشہ اپنی زبان پر شکر کے الفاظ جاری رکھے۔ اپنے اعمال سے شکر، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ نے نعمتیں عطا کی، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، نمازوں کی پابندی کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نیک اعمال انجام دے، گناہوں سے بچے۔ یہ گناہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ اور اللہ نے اور نعمتیں عطا کی، اسلام کی نعمت سے اللہ نے مالا مال کیا، اگر غیر مسلم ہوتے تو جہنم میں جاتے مرنے کے بعد۔ اللہ نے توحید کی نعمت سے مالا مال کیا، اگر توحید کی نعمت سے محروم ہوتے تو شرک کو، بدعات کو دین اور سنت سمجھ کر عمل کرتے۔ یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ توحید، اسلام، سنت پر عمل کرنا، احادیث پر عمل کرنا، گناہوں سے نفرت کرنا، عبادتوں کو انجام دینا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ نعمت ہے۔ اس نعمت کا اظہار عمل سے کرنا چاہیے، اور یہ احساس اپنے اندر ہمیشہ پیدا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ شکر گزاری کی توفیق مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ پکڑ کر کہا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر بول رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ 2 بار بولے یہ الفاظ، اس کے بعد نصیحت کیے، اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کبھی نہیں چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے تیرے ذکر، تیرے شکر، اچھی عبادت پر میری مدد فرما، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر کرتا رہوں، تیری عبادت کرتا رہوں۔ اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ سے، اللہم لک ذکارا لک شکارا، اے اللہ تیرے لیے شکر گزاری کرنے والا بنا مجھے، ہمیشہ تجھے یاد کرنے والا بنا۔ یہ اللہ سے توفیق طلب کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزما لے، کبھی کچھ مصیبت آ گئی، کبھی کچھ حادثہ ہو گیا، کبھی کچھ نقصان ہو گیا، تو نقصان پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا کرے گا، یا تو دنیا میں یا آخرت میں۔ دنیا میں آزمائش اگر آئے گی تو آخرت میں اس کا بہتر بدلہ ملے گا صبر پر۔
تو یہ نعمتوں کا احساس ہمیشہ کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا شکر اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ دعائیں کیا ہے؟ یہ دعائیں شکر کے الفاظ ہیں۔ بندہ سو جاتا ہے، اٹھتا ہے، الحمدللہ الذی، اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے مجھے موت کے بعد زندگی دی۔ قضائے حاجت کو جانے کے بعد جب باہر نکلتے، الحمدللہ الذی، کہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے گندگی مجھ سے دور کی ہے۔ اگر جو کھائے وہ نہیں نکلا، انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ کھانے کے بعد وہ چیزیں نکل جاتی ہے، پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ تو ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر کب ہوگی؟ اس کی قدر اس وقت ہوگی جب یہ نعمت چھن جاتی ہے۔ ایک اندھا یہ چاہتا ہے کہ میری ہر چیز ختم ہو جائے لیکن مجھے بینائی مل جائے۔ تو نعمت کا احساس کیجئے۔ آئندہ جمعہ نعمت کی شکر گزاری کی جو قسمیں ہیں، انشاءاللہ ان اقسام پر روشنی ڈالی جائے گی اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما، ناشکری کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری زبان کو شکر کا عادی بنا۔ اے اللہ ہم پر جو انعامات، جو اکرامات، جو احسانات کیے ہیں، اے اللہ ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کئی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اے اللہ ہمیشہ شکر گزار زبان عطا فرما۔ اے اللہ ہمیشہ تجھے یاد کرنے والا بنا، شکر گزاری کی راہ اختیار کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں روزگار میں برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہے صحیح روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کا فہم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کا خادم بنا، عبادت گزار بنا۔ اے اللہ عبادتوں کی توفیق عطا فرما، ہر بری عادت سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عقیدہ توحید کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی آزمائشوں سے بچا، آخرت کے آزمائشوں سے بچا، دنیا کے فتنوں سے بچا، آخرت کے فتنوں سے بچا، قبر کے عذابات سے اور جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم۔